نبی پاک علیہ السلام نے دو جملے کہہ کے اس مضمون کو سمیٹ دیا۔ فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے بڑے کی عزت نہ کرے ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اپنے بڑوں کا اکرام کرے، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، مشائخ کا، امت کے بڑوں کا۔ لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں ائمہ مجتہدین کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھلی تو ذرا سی اوقات نہیں آدمی کی اور وہ حضور کے صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ تو دیکھ تو صحیح اپنی حیثیت کا تو تعین کر۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں چہرہ وضوحات دیکھ کر حضور کی نظر کرم نصیب ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حضور کا ہر صحابی، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کبھی میرے جملوں پر غور کریں اور آپ میری باڈی لینگویج دیکھیں تو میں طاقت ایمان سے کہہ رہا ہوں، انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ مدینے والے کے ہر صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ادھر ادھر کی کسی گمراہی کا شکار نہ ہونا۔ یہ لوگ تو اپنی چھوٹی سی دکانداری چلانے کے لیے امت کا سارا پیچھے کردار مشکوک کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھنا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، بس صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہو تو پتہ میرے امام نے کیا کہا ہے، بڑوں کو نہیں، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ انہوں نے کہا تو بچے بچے کا احترام کریں گے، چھوٹے چھوٹوں کا ادب کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اولاد پاک ہے۔ ہم تو استاد کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم تو شیخ کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور جو مدینے والے کی اولاد ہو اور اصلہ نال جو نیکی کریے تھے اور نسلہ طاق نہیں بول دے، ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں حضور کی اولاد پاک کا احترام؟ لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ اہل بیت کی تنقیص شان معاذ اللہ کریں گے، اور آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں گے تو وہ صحابہ کی شان گھٹائے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ ایسی ناپاک جسارتوں سے امت کے اندر تکلیف بڑھتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور پھر نئی تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تحقیق وہ ٹھیک نہیں جو داتا علی اجمیری نے کی ہے، جو خواجہ اجمیر نے کی ہے، جو امام ربانی نے کی ہے، جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے۔ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے پہلے تو اہل، اور دوسری بات، جتنے بھی اہل فضل تھے نا، وہ کئی دفعہ نا ابا جی اور چاچا جی کی لڑائی ہو رہی ہو نا، ابا اور چاچا کی، تو بیٹا چھلانگ لگا کے بیچ میں لڑائی میں اپنے ابا کی حمایت میں آپ ہی جائے نا، چاچے کی مخالفت کرے، ابے کی حمایت میں بات کرے، تو والد صاحب بڑا پتہ کیا کہتے ہیں، کہ پتر تو چپ کر، ساڈا پراواں دا مسئلہ، تو اپنے قد کاٹھ میں رہ، تو اپنی حیثیت میں رہ، تو چھوٹا ہے، تیرے والا مسئلہ۔ تو آپ بڑوں کی باتوں میں بولتے ہیں، بڑوں کی باتوں میں بولنے والے لوگ سیانے نہیں ہوتے، وہ تو بچپنے کا اظہار کرتے کبھی بھی۔ اور پھر ہم نے ان سے تربیت لینی تھی کہ ہم نے ان پر بحث کرنی تھی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے کالج میں تو بچے اسے کہیں اپنی ڈگری دکھاؤ، تو وہ کہتا ہے تو دفعہ ہو نا کلاس سے، ڈگریاں بڑے دیکھا کرتے ہیں، چھوٹے نہیں دیکھا کرتے، ڈگری پرنسپل صاحب کو دکھاؤں گا، تیری حیثیت ہے تو میری ڈگری دیکھیں، تو اپنی اوقات میں رہ۔ اس لیے پہلے تو، اور پھر قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی نا، اسی مضمون کو اللہ نے وہاں بیان کیا، فرمایا والسابقون السابقون، وہ جو پہلے حضور کے پاس آ گئے، فرمایا وہ سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے۔ تو مالک اگر وہ پہلے آئے تھے تو پھر انہیں کچھ ملا بھی؟ اگر ان لوگوں نے پہل کی تھی، وہ سابقون الاولون تھے، تو ملا کیا؟ فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لینے والے سبقت لے گئے، اولئک المقربون، یہی تو رب کی بارگاہ کے مقرب لوگ ہیں۔ یہ پہلے آئے ہی اس لیے تھے کہ انہیں قربت دی جانی تھی، یہ مقربین ہیں۔ کبھی حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بڑی سونی بات، بڑی خوبصورت بات، آپ جب کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے، اور جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پاس کوئی نہیں۔ کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا 2-4 ہزار دو تو میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا، اور اگر میں نہیں، میرے پاس ہے نہیں تو دینا کہاں سے ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی ہیں، قریب بیٹھے،
अचानक ना महफिल में हज़रत मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ ले आए। बाकी सहाबा भी उठना चाह रहे थे, कोशिश हो रही थी, लेकिन पता है सबसे पहले जगह कम थी। को बंदा ज़रा सिरकता या जगह बनाता तो जगह बनना थी। बाकी भी उठना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर उठे। हज़रत मौला अली का बाजू पकड़ के थाम के हुजूर के करीब बिठाया, खुद ज़रा थोड़े से पीछे होके बैठ गए। अब बोला नहीं कोई, वहाँ लोग कम बातें करते थे, वहाँ लोग बोला है पाए नज़र होश में आ, ये कुबे नबी है। आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, लपाते मोरा लगियाँ बोलन दी जाच भुल गई, उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच भुल गई, ते जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। हुजूर की बारगाह में वहाँ को बंदा बात करे, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। कुछ लम्हे सलामी को ठहरा हूँ मवाजा पर, फिर मुझको अदब लाया, फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। तो हजरत कोई किसी ने गुफ्तगू नहीं की, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने बाजू थामा और ला करके ना हजरत मौला अली को हुजूर के करीब बिठाया और खुद साइड पे जाके बैठ गए। कोई बोला नहीं, बात नहीं की। तब हम तो बातें ज्यादा करते हैं ना, जाके साइड पे बैठ गए। और किसी ने क्या तबसरा करना था, ना किसी की जरूरत थी, ना कोई करना चाहता था, ना कर सकता था। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मेरे करीम बोले और हुजूर बोल के फरमाने लगे, देखा तुमने अबू बकर ने क्या किया है। और फिर हुजूर फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी की इज्जत को पहचान सकता है, फजल वाले वही अहले फजल को पहचाना करते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मौला अली की शान को अगर समझ सकते हैं तो अबू बकर सिद्दीक समझ सकते हैं, और हजरत सिद्दीक के अकबर का मकाम अगर कोई जान सकता है तो मौला अली ही जान सकते हैं। सादात किराम सरों का ताज होते हैं, बात सादात की बात बड़ी याद रह जाती है। मैंने डायरेक्ट तो नहीं सुना, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना। खतीबुल इस्लाम हजरत पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलो महार शरीफ वाले, हजरत शाह साहब ने ज़ियारत की होगी, हमने जी बार बार की फरमा रहे। तो शाह साहब सैयद थे, बहुत बड़ा ख़ानदान था। उनके दादा को चरागे हिंद कहा जाता था। हजरत पीर चन्नन शाह बड़े लोगों में से, अकाबरीन में से। सिलसिला नक्शबंदिया से उनका सिलसिला तरीक़त था, चूरा शरीफ से। तो बड़ी बातें समझा के, इस मौजू पर बड़ी बातें करके एक बुजुर्ग फरमाने लगे, एक तकरीर में उन्होंने बात की तो मैं कई रातें रोता रहा कि यार इस तरह भी होता है। कहते वो तकरीर करते 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 बोले, और उनका अंदाज था, लहजा था, रोब था, दबदबा था, तनतना था। अपनी बात को समेटते हुए कहने लगे, चलो मैंने दलाइल तुम्हें दे दिए, अकली नकली बातें तुम तक पहुंचा दी, अब मेरी जाती बात भी सुनो। कहने लगे, मैं सैयद हूं, पुत्र हूं मौला अली का, पर मैं मुरीद हूं अबू बकर सिद्दीक का। मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मुरीद हूं। वो जिस बुजुर्ग ने मुझे बात बताई, उनका सालों से तदरीस से रिश्ता है। कहने लगे, एक सैयद के लहजे का वो हुस्न और गुफ्तगू का वो अंदाज। कहते मैं कई रातें रोता रहा। मैंने बड़ी चीज़ें पढ़ी थी इस उन्वान पर, वो हमाओ बैना उनके तहत बड़ा कुछ पढ़ा था, पर ये अंदाज, ये राय, ये सच्चे लोगों का तरीका, त्यागता लोगों का तरीका था। उन्होंने अपने ज़ौक़ के जरिए से हमेशा कौम पर मुस्बत असरात छोड़े। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। तो एक तो कभी भी अहले फजल की इज्जत में कभी भी कमी ना। आज हम जिक्र कर रहे हैं ना इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे जैसे बंदे की तो ज़ुबान नहीं इस काबिल नहीं कि उनका नाम ले सके। कहाँ सैयदना इमाम हसन और कहाँ सैयदना इमाम हुसैन और कहाँ हम लोग, हमारी हैसियत है। हम तो, ये तो वो लोग हैं जिनका नाम ज़रिया निजात है, जिनका तज़किरा ज़रिया निजात है। इन लोगों के साथ जब से ये बहस मुआशरे में बढ़ी है ना, जब से लोगों ने शुकूक बढ़ा दी, आप यकीन करें सहाबा और अहले बैत के साथ जो वारफ्तगी थी ना लोगों की, वो जो ज़ौक़ था, किसी का भी नाम आता था तो लोग मचल जाते थे। अब तो किसी एक का जिक्र शुरू करते हैं तो कानों में खारिश शुरू हो जाती, लोगों को परेशानी होने लगती है, फिर ये फलाने का तज़किरा होने लगा। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सारे
اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے چلایا ہے. آپ کیوں یہ کام کرتے, کیوں انتشار کا سبب بنتے؟ نہ کرے بھی آپ کی مہربانی. اللہ آپ کو سلام. سب کو ایک جیسی گرمی لگ رہی ہے, ویسے تقریر کرنے والے کو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے باقی لیکن یہ کہ میں کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے بات کرنے دے. اللہ کو اس کا اجر دے اچھے ارادے اور اچھی نیت پر. آپ غور کریں جی میری بات پر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کی اولاد پاک ہے. پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ گئی, عمر جوانی کی تھی, داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی, کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے, امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا, یہ ذرا مٹی اتار دیں گے, لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے, اپنی پگڑی کھولی, اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں؟ کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا, عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا. جس کے پاس وقار ہو, او میرے سنگیوں, لوگوں کی باتوں میں نہ آنا, یہ تمہیں الجھا دے گی, یہ تمہیں تفریق میں ڈال دے, یہ انتشار برپا کریں. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی. ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا, اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی, اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے. کبھی بھی کسی میں, اور جو حضور کی اولاد ہے. صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اخراجات بہت زیادہ ہے اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیے. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا, میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میرے قریبیوں سے محبت کرنا, پیار کرنا قریبیوں سے. یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ فاطمہ ہے, یہ ان کا خاندان ہے, یہ ختیجہ ہیں, یہ عائشہ ہے, یہ میمونہ ہے, یہ حفصہ, ان سے پیار کرنا, میرے قریبیوں سے محبت کرنا. ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار رہنا چاہیے, طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے, ہمارا مزاج ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے, ہمارے لہجے ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے. میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے, باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے, وہ جانے رب جانے. آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں, ہم خود اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ. بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے, جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا. یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے, اگرچہ یہ درست نہیں ہے. آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. حکیم کی دکان پہ چلے جائیں, کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. اگرچہ یہ درست نہیں, تصویریں نہیں لگانی چاہیے. تصویریں ان کی کیا, پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے. جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا. یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی. تو اب ضرورت کیا, اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا. ہم یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے, یعنی اسٹینڈ. اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں, پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے. ہر چیز. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں, آپ میرے ساتھ ہیں, میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں. تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے. بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سونار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے.
آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے، ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے۔ اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی، آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے، انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے۔ انہوں نے پوری ریسرچ کی۔ پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا، کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے۔ لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا۔ انہوں نے جب بھی کہا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا۔ انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی۔ کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے۔ اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت، اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو شہزادوں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابل دید ہے۔ حضور نے جو ان سے پیار کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ بات نا دور دور نکل جاتی ہے، وہ بات پھیل جاتی ہے۔ ان کے ساتھ نا میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، یہ معنی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضور کا ہر کام وحی خدا ہے، اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں۔ محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جن کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے۔ ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا، اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا۔ اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔
تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھائی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کر۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائے اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے۔ آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی رائے، اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا، تو ان کو خلافت دے دی، اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں، رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مقام غور ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں، تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا۔ دیکھو بچے کے ولیمے پر جس ترتیب سے محنت کر کے ہم لنگر کا بندوبست کرتے ہیں، ڈھونڈ کے نائی، ڈھونڈ کے کسائی، ڈھونڈ کے، امام حسین کے نیاز پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، میلاد پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، یہی کام کرتے ہو۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ ادب، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سادہ تھے۔ میری اماں جی مجھے کہتی محرم والے دن کہ جا مینو نا ٹوٹیاں لیا دے، میں کھیر ونڈنی۔ ٹوٹیاں دا پتا جے؟ چلو شکر ہے تسی کافی بندے پینڈو نکل آئے ہو، ورنہ تو لوگ مانتے نہیں کہ اسی پینڈو ہوں، ٹوٹیاں لا دو۔ تو مینو ذرا سائیکل تے جانا پیندا سی 2-3 کلومیٹر، تو میں کہتا اماں جی میں پوچھے استاداں نو، ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، آپ دلا لیں ہو جاتا ہے، پلیٹوں میں مطلب کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں جی کہندے تو نا اپنے مسئلے رکھ اپنے کول، میں نے ٹوٹیاں لے آ کے دے، تو وہ چلے جاتا۔ ایک دن میں تھوڑا سا نا تنگ ہو کے بھی گیا، یار حد ہو گئی ہے، اماں جی مسئلہ سمجھتی نہیں، میں اتنے بڑے مفتیوں کا قول سنا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ امام صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ واعظ تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے۔ امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، تو امام صاحب کہتے اماں مجھ سے پوچھ، مسئلہ پوچھ لے، تو ماں کہتی تو بچہ ہے، ماں کے لیے تو بچہ ہی تھے نا، وہ اس سے مسئلہ پوچھیں۔ تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاء سمجھے لے کے اس شاگرد کے پاس جاتے، مسئلہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا مسئلے آپ بتائیں۔ تو امام صاحب کہتے میری اماں تیرے نام پہ مطمئن ہوتی، یہ احترام دیکھو۔ فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا، تاکہ میری بوڑھی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی۔ وہ میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹوٹیاں تے لیاؤنیاں پینیاں، میں چلا گیا لے کے آیا، لا کے میں نے پیش کر دی۔ تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے، میں کہ اماں جی مسئلے ٹوٹیاں دی ایڈی لوڑ کا دی، بغیر ٹوٹیاں تو نہیں امام حسین تے نام تے کھیر ونڈی جاندی، ضرورت کی ہے؟ تو اماں جی کو پتا تو تھوڑا غصے میں گیا ہے، پسینے میں شرابور واپس آیا ہے، تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے۔ مجھے تھپکی دی، 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے، اور ساتھ کہنے لگی پتر ویکھے نا حضور دی اولاد دے نام تے کسے نو کھیر دینی، پھر انہوں آخنا ساڈا پانڈا دے کے جا، نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گیا۔ اسے کہنا برتن دے کے جا، اس لیے پلیٹیں بھی جائیں گی حضور کی اولاد کے نام کا لنگر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ایک تو ان سے والہانہ پن۔ 5ویں اور آخری بات، اپنے بزرگوں کے صرف دن نہیں منانے، دین صرف منانے نہیں آیا دنیا میں، دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے نیرے دن نہیں منانے، نیرا اپنا سندی مضبوط نہیں کرنی، احترام بھی کرنا ہے، ہاتھ درجی، لیکن جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا مزاج ہے،
دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہے، کامن ہے۔ ایک تو ان دونوں کا مصلی سے پیار، 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ۔ جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محب بھی کوئی نہیں۔ 5 آپ دیکھیں نا، 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت، دو ہی باتیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو، صبح بات کریں گے۔ وہ چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے، بیعت تو آپ نے کرنا نہیں، تو آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں، یہ عجیب سے لوگ ہیں، آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے رات لی ہے۔ حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مصلی سے بڑا پیار ہے، تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے، صبح میدان لگے گا، امید شہادت کی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے، رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کروں۔ امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں؟ عبادت ہم یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں، نیری گپ شپ، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کون صاحب ہے کہتے یہ درویش ہوتے ہیں؟ اچھا جناب، درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی، ادھر کی ادھر کی، فلانے کی اس کی کہانیاں سنائی، نماز کا ٹائم ہوا تو کندھے تو مولویوں کا کام ہے۔ خدا سے ڈر، اس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے، کسی خدمت کے قابل نہیں، تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگی خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں، اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اتنی خلافت کی پابندیاں، اتنے کام کے باوجود مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے، تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے، مجھے بتائیں یہ سجدوں سے دلچسپی، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ، ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے۔ 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں۔ یہ سب سے ضروری اور اہم کام تھا، وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے صحابہ کو، وہ نفل نیند لیتے تھے، اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے، مزاج نہیں۔ ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لیں امام علی مقام سے محبت کرنے سیدنا فاروق اعظم، اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں، باطل کے لیے گنجائش نہیں۔ ہم مختلف حکمتیں، مختلف مصلحتیں، مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے۔ ہم یا آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے، بزرگ بندے کبھی کبھی آ جاتے، تو میں تو کہنے لگے پیر صاحب ہے بھلا کی ہو رہے ہیں ملک وچ؟ میں کہا جی سب دے سامنے ہی ہے۔ فرمان لگا جی تو بچپن چ کھیڈی دا سی نا، تے کھیڈ دا ہار جیت دا نتیجہ نہ منن دا ارادہ ہوندا سی، تے ادوں آکھی دا نہیں دوبارہ کرو تساں رود ماریا ہے، کہندے نے یہ کچھ ہو رہا ہے صبح و شام۔ اور آپ دیکھیں مذاق اتنا زیادہ ہے، اب تو باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے، پھر مذاق نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا، صبح و شام مذاق ہو رہا ہے، حد ہو گئی۔ یعنی ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، اس پر اس نے حکومت قائم کر لی، ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ پھر دیا اس نے سب کو روٹی کپڑا اور مکان۔ پھر ایک اٹھا تو اس نے کہا قرض اتارو ملک سوارو، لوگوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، بچوں نے اپنے کانوں سے اتار کے بالیاں بیویوں نے دے دی، پھر اتر گیا قرضہ ملک کا۔ پھر ایک تیسرے صاحب آ گئے، کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا، پھر کرپشن زیادہ لوگوں کو ٹکٹیں دے دی، ان کو منسٹر بنا دیا۔ بیچاری قوم تو تمہارے جھوٹے سچے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن رب کریم کی بارگاہ کو کیا جواب دو؟ میرے پاس آپ یقین کریں لوگ آتے ہمارے پاس نا، خانقاہوں، آستانوں، مساجد میں لوگ نیک آدمی سمجھ کے آ جاتے ہیں دعا کرانے، وہ پھر اپنا دکھ بھی سنا کے جاتے، لوگوں کی تکلیفیں سنی نہیں جاتی۔ یہ جتنے سیاسی تبصرے ہیں یہ اسی والے کمروں کے ہیں، امیر پیروں کا، وزیروں کا، تگڑے لوگوں کا عوام سے گیپ زیادہ ہو گیا ہے، عام آدمی کے دکھ نہیں سمجھ پا رہے ہم لوگ، غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یار حد ہو گئی نا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جنہیں صاف پانی نہیں ملتا، پینے کا صاف پانی، کچھ نہیں صاف پانی مل جائے۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں۔ اچھا ایک طرف حال یہ ہے کہ
نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ملتا نہیں مارکیٹ میں، پرانا مل جاتا ہے. یہ امیروں کی چاہت ہے. گاڑی 3-4-5 لاکھ روپیہ زیادہ دے کے بک کرا لیں گے، چاہیے مجھے ذرا 2 مہینے پہلے. دوسری طرف حال یہ ہے، میں کبھی کبھی وقت نکال کے سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہوں. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں تسلی بھی دے دی جائے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کبھی حال دیکھیں جا کے، لوگوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے ڈرپ لگا دیا ڈاکٹر نے، ڈاکٹر کیا کرے، بیٹھی کوئی نہیں. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. کوئی والی وارث نہیں قوم کا، یعنی جن لوگوں کو بیمار ہو تو لیٹنے کو جگہ نہ ملے، اس قوم کے لوگ جھنڈے لگائیں اور وزیروں کے نعرے لگائیں، اور جناب وہ اور جتنا پیسہ تم الیکشن پہ لگاتے ہو نا، اس کے کتنے بڑے اسپتال بن جاتے، لیکن مزاج نہیں، طبیعت نہیں. حضرت امام حسن میں، سیدنا عمر فاروق میں یہ بات کامن تھی کہ باطل کے ساتھ کبھی صلح، یہ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹ کر کے باطل کو روج دیا، کبھی صلح نہیں. انہوں نے کہا جو باطل ہوتا ہے وہ بہرحال باطل ہوتا ہے. یزید اگر باطل ہے، بڑی حکمتیں تھیں امام حسین کے سامنے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا. چلو باہر نکلتے ہیں، ذرا لوگ کٹے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ سیاسی بات نہ کیا کریں، وہ بعض لوگ مختلف جماعتوں کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو فلان ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو جائے گا، کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا حیثیت ہے ہماری. نہیں کوئی ہم سے دلچسپی لیتا تو نہ لے، ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ اذان بھی پوری نہ پڑے، وہ بھی دیکھ کر پڑے کہ فلانا بندہ ناراض نہ ہو جائے. جس کی طبیعت میں جو آتا ہے وہ کرے. سانو تخت زارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، اور سانو کی لگے کسی اور دے نال. کرو مت ہے اہل دول رضا، اور پڑھے نہ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین کوئی پارا اعلان نہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سچی بات ہی نہ کریں، آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. غریب لٹتے رہے اور آپ کہے کہ جناب وہ فلانا بندہ کہے گا میں سیاسی جماعت کا تھا، آپ نے بات کر دی، وہ جو جس جماعت کا ہوتا ہے، لیکن حق بہرحال حق ہی ہوتا ہے. یہی بات امام حسین کے سامنے آئی. بچوں عورتیں ساتھ ہوں تو لوگ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ زنانہ ساتھ ہے، اور میں تجھے بتا دیتا. لیکن امام حسین نے نہ عورتوں کا ساتھ دیکھا، نہ بچوں کی بھوک دیکھی، نہ تکلیف دیکھی. انہوں نے بتایا کہ جب باطل کے سامنے ڈٹنا ہے تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ڈٹنا ہے. جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ رزلٹ نہیں دیکھتے کیا نکلے گا. رزلٹ تو یہ نکلا کہ امام حسین شہید ہو گئے، اور پھر 3-4 سال یزید حکومت بھی کر گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اس کا نام ذلت کا باعث بن گیا. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. اب بیدار تو ہو لیں. امام حسین کا نام سند بن گیا باطل سے لڑنے کی. تو مہربانی کرے، ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہو پورے گھر میں، لیکن آپ ڈٹنا سیکھیں، سچ کہنا سیکھیں، بات صحیح کرنی سیکھیں.